میری طرف سے لوز ٹی وی ٹریول دیکھنے والے سبھی معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں دنیا کے اس شہر کی جسے جمہوریت کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام دیو مالائی دیوی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں یونان کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت ایتھنز کی۔ 37 لاکھ کی آبادی کا حامل یہ شہر شمال اور مشرق کی جانب مزید وسعت پا رہا ہے۔ یونان کا اقتصادی، تجارتی، صنعتی، ثقافتی اور سیاسی قلب سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر یورپ کا ابھرتا ہوا کاروباری مرکز ہے۔ اس شہر کا نام یونانی دیو مالائی داستانوں کی دیوی ایتھنا کے نام پر ایتھنز رکھا گیا ہے۔ 1970 کی دہائی میں ایتھنا کو شہر کا قانونی نام قرار دیا گیا۔ قدیم ایتھنز ایک طاقتور ریاست اور افلاطون اور ارسطو کے تعلیمی اداروں کے باعث دنیا کا علم کا معروف مرکز تھا۔ اسے 4ویں اور 5ویں صدی قبل مسیح میں اس وقت تک دریافت شدہ یورپ پر چھوڑے گئے گہرے ثقافتی اور سیاسی اثرات کے باعث مغربی تہذیب کی گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ شہر پارتھینون، ایکروپولس، کیلیکریسٹ، فیڈاس جیسے معروف تعمیراتی شاہکاروں کے علاوہ کئی قدیم یادگار اور فن تعمیر کے نادر نمونوں کا حامل ہے۔ ان میں سے کئی ثقافتی یادگاروں کی 2004 اولمپک گیم سے قبل تزئین و آرائش کی گئی۔ 529 عیسوی میں مسیحی بازنطینی سلطنت نے فلسفے کی درسگاہوں کو بند کر دیا۔ ایتھنز اپنی تعلیمی حیثیت کھو بیٹھا۔ 13ویں اور 15ویں صدی میں شہر کو اس وقت زبردست نقصان پہنچا جب یونانی بازنطینیوں اور فرانسیسی اطالوی صلیبیوں کے درمیان شہر میں جنگ لڑی گئی۔ 1458 میں عثمانی فرمانروا سلطان محمد فاتح نے شہر کو فتح کر لیا۔ شہر میں داخلے کے بعد سلطان اس کی خوبصورتی سے انتہائی متاثر ہوا۔ فرمان جاری کیا کہ شہر کی کسی تاریخی عمارت یا مقام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ فتح ایتھنز کے بعد پارتھینون کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1980 تک شہر کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہوا، جس سے بڑھتی ہوئی آبادی اور ٹریفک کے مسائل پیدا ہوئے۔ 1981 میں یونان کی یورپی یونین میں شمولیت کے بعد گنجان، صنعتی علاقوں اور فضائی آلودگی جیسے مسائل پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی گئی۔ شہر کی انتظامیہ نے آلودگی اور ٹریفک کے مسائل پر بڑی حد تک قابو پا لیا۔ آج ایتھنز جدید ڈھانچے، یادگار قدیم تعمیرات اور عجائب گھروں جیسی تجارتی زندگی اور عالمی معیار کے خریداری مراکز کا حامل ایک جدید شہر ہے۔ ایتھنز زمانہ قدیم سے سیاحوں کے لیے معروف ترین مقام رہا ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں شہری ڈھانچے اور سماجی سہولیات کی بہتری کے باعث شہر 2004 میں اولمپک گیم کی میزبانی کے حصول میں کامیاب ہوا۔ یونان نے یورپی یونین کی مدد سے نئے جدید ہوائی اڈے، میٹرو نظام کی وسیع پیمانے پر توسیع، نئی شاہراہوں کی تعمیر پر کثیر سرمایہ خرچ کیا۔ 4 اور 5 سٹار ہوٹلوں کی کثیر تعداد کے ساتھ ایتھنز یورپ میں سب سے زیادہ سیاحوں کی میزبانی کرنے والے شہروں میں 6 نمبر پر ہے۔ سین ٹانگما اسکوائر وسطی ایتھنز میں واقع ہے۔ سابق شاہی محل، موجودہ یونانی پارلیمنٹ اور 19ویں صدی کے دیگر سرکاری عمارات یہیں واقع ہیں۔ نیشنل گارڈن پارلیمنٹ کے عقب میں قائم ہے۔ علاوہ ازیں علاقے میں کئی بڑے ہوٹل بھی موجود ہیں۔ بلا شبہ سین ٹانگما کو شہر کا سیاحتی مرکز کہا جاتا ہے کیونکہ شہر کے تمام تاریخی مقامات اس مقام پر 2 کلومیٹر کے اندر واقع ہیں۔ سین ٹانگما اسکوائر کے قریب کالی مارو اسٹیڈیم، جو 1896 میں پہلے جدید اولمپک گیمز کا میزبان تھا، یہ واحد بڑا اسٹیڈیم ہے جس کو مکمل طور پر اسی سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے جو پارتھینون کی تیاری میں استعمال ہوا۔ اسٹیڈیم میں 60,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ ایتھنز کا ماس ٹرانزٹ نظام یورپ کا جدید اور مؤثر ترین نظام ہے۔ یہ بڑی بسوں کے وسیع نظام ایتھنز میٹرو، ٹرام لائن اور مضافاتی ریلوے پر مشتمل ہے۔ ایتھنز میٹرو دنیا کے مؤثر ترین زیر زمین ماس ٹرانزٹ نظاموں میں سے ایک ہے۔ بسوں کی کثیر تعداد شہر کے تمام علاقوں تک رسائی کے لیے کافی ہے۔ ٹرام اور ٹیکسی بھی شہر میں نقل و حمل کے دیگر بڑے ذرائع ہیں۔ مارچ 2001 میں تعمیر ہونے والے ایتھنز کا جدید الفریتو وینیزولاس انٹرنیشنل ایئرپورٹ شہر سے 35 کلومیٹر دور مشرق میں اسپارٹا کے قصبے میں واقع ہے۔
एक एक्सप्रेस बस सर्विस हवाई अड्डे को मेट्रो निज़ाम, 2 एक्सप्रेस बस सर्विसेज शहर को बंदरगाह और मरकज़ी शहर से मिलाती है। एथेंस यूनान के कौमी रेलवे निज़ाम का भी मरकज़ है, अलावा ज़ी बहरा एजन के जज़ायर के लिए, जहाँ से कश्तियाँ भी रवाना होती हैं। एथेंस रकबे और आबादी के लिहाज से पाकिस्तानी शहर लाहौर के बराबर है। पहले जदीद ओलंपिक्स का मेज़बान काली मारो स्टेडियम 5 सितंबर 1997 को लोज़ान स्विट्ज़रलैंड में 2004 गरमाई ओलंपिक्स की मेज़बानी का एथेंस को देने का ऐलान किया गया। ये 1896 में पहले जदीद ओलंपिक्स के बाद दूसरा मौका था कि यूनानी दारुल हुकूमत को ओलंपिक गेम की मेज़बानी का शरफ हासिल हुआ। एथेंस ने इतालवी दारुल हुकूमत रोम को 41 के मुकाबले में 66 वोट से शिकस्त दी। इनसे केवल ब्यूनस आयर्स, स्टॉकहोम और केप टाउन मेज़बानी के दौर से पहले ही बाहर हो चुके थे। ओलंपिक गेम की मेज़बानी के लिए शहर में वसीअ पैमाने पर तमीराती काम हुए, ख़ुसूसन 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद सिक्योरिटी के हवाले से शदीद खतरात लाहक हो गए थे। ताहम शहर ने इंतज़ामी और हिफाजती दोनों सतह पर ओलंपिक का कामयाब इनेकाद किया। गेम्स के दौरान 3.2 मिलियन टिकट फ़रोख्त हुए, जो 2000 ओलंपिक गेम सिडनी के अलावा तमाम ओलंपिक गेम से ज़्यादा थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आप लोगों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। मेरा नाम है समीर बदर। ज़िंदगी ने वफा की। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।